جی السلام علیکم جی، عبید عرض کر رہا ہوں۔ اچھا، ریسنٹلی ایک واقعہ ہوا ہے، ادھر ہی میں بیٹھا ہوں، یہ پبلک پارک ہے۔ ادھر مجھے نا دو نوجوان لڑکے ملے، تو دونوں اپنے نا والدین سے ناراض تھے۔ دونوں ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ تھے۔ ایک کو تو میں پہلے ایک کی بات کرتا ہوں، اس نے مجھے نا کافی ڈگریاں گنوائی ہیں۔ حالت تو اس کی ایسی تھی، وہ رہ ادھر ہی، یعنی کہ دن رات سوتا ہے، کوئی کھانا اس کو دے جاتا ہے۔ اس نے کہا جی میں نے پی ایچ ڈی کی ہوئی ہے، ڈاکٹریٹ کی ہوئی ہے، مطلب کافی اس نے مجھے ڈگریاں بتائی۔ تو میں نے کہا یار آپ ادھر کیوں پڑھے ہو، پھر آپ کوئی نوکری کر کے ادھر یا کوئی کرائے پہ ایک لے کے تو رہ لو۔ کہتا جی بس میں ادھر پڑھا، یا ہو سکتا اس نے مجھے جھوٹ بولا۔ ہم نا اس کی بھی ڈیٹیل میں نہیں جاتے ہیں کہ اس نے ڈگری کون سی کی۔ اچھا، وہ جوان لڑکا ہے، خوبصورت ہے، ادھر پڑھا ہوا۔ کہتا جی مجھے نا میرے باپ نے گھر سے نکال دی۔ میں نے کہا یار آپ اپنے والد کا نمبر مجھے دے دو تو آپ اس سے معافی مانگ۔ کہتا جی میں نے نا معافی نہیں مانگی۔ میں یار مانگ لے معافی، کی فرق پڑتا ہے، پیو ہے تیرا۔ کہندا جی نہیں، معافی نہیں مانگی۔ اچھا، اس کی عمر ہے 24 25 28 سال 30 سال ہو، گھریلو اس کی لڑائی۔ جو والد گھر بیٹھا ہے، اب میں ذاتی طور پہ اس معاملے میں اپنے تجربات شیئر نہیں کرتا ہوں، لیکن میں بڑے تلخ حقائق سے، تجربات سے گزرا ہوں، مجھے اس بارے میں کچھ پتہ ہے۔ تو میں نے کہا یار آپ اپنے والد کا مجھے نمبر دے دیں۔ تو اس نے نمبر بھی نہیں دیا، کہتا جی وہ میں صحیح کر لوں گا۔ وہ کسی درجے میں مجھے وائلیٹ سا لگا ہے لڑکا۔ بہرحال کوئی بات نہیں، میں نے کہا جی ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے۔ اچھا، جو دوسرا بچہ ہے نا، وہ بڑا کیوٹ سا ہے، اس کی عمر صرف 22 سال تھی۔ وہ میرا حال LLB کر رہا تھا، مطلب کافی اس کی جیب میں مطلب پیسے بھی تھے 15-20 ہزار روپے۔ وہ مجھے ملا ہے، بیٹھا ہے، اس کو گفتگو بھی وہ بڑی اچھی کر رہا تھا بھی وہ اچھا ہی۔ اچھا، مزے کی بات ہے، میں یہ مانتا ہوں، میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اس کا باپ بھی اچھا ہی ہے۔ اس کے پاس موبائل تھا جو یعنی کہ لاکھوں میں تھا، 1 لاکھ کا ہوگا یا 90,000 کا یا 1 لاکھ سے بھی زیادہ۔ میں نے پوچھا تو نہیں ہے اس سے، لیکن ہو سکتا ہے وہ 2 لاکھ کا ہو یا 3 لاکھ کا، مہنگا موبائل۔ تو میں نے اس کو کہا کہ میں یار آپ ادھر کیوں، کیا ہوگا؟ کہتا یار وہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ ڈانٹتے ہیں مجھے لیبر کے سامنے، یعنی کہ ان کی لیبر بھی کافی تھی، وہ بھائی بھی 3 تھے، اور وہ کہہ رہا تھا کہ میرے والد صاحب کی عمر بھی 40-42 سال ہی ہے، یعنی کہ وہ بھی جوان ہی ہیں۔ میں نے کہا یار آپ کی 22 سال ہے تو وہ تو آپ سے بڑا بھائی بھی ہے۔ تو اس نے کہا کہ جی میرے والد صاحب کی 15-16 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ اچھا، پیسے بھی ان کے پاس کافی تھے۔ وہ کہہ رہا تھا جی میرے باپ کو چاہیے کہ مجھے وہ 40-50 لاکھ دے دے تو میں اپنا علیحدہ کاروبار میں ہے۔ یار وہ آپ کو کیوں دے 40-50 لاکھ، آپ ادھر بیٹھے ہو، آپ خود کر لو۔ تو خیر اس نے کوئی زیادہ اس میں بحث بھی نہیں کی، وہ چپ سا ہو گیا، یعنی کہ شرمیلا سا لڑکا تھا، اچھا لڑکا، اچھی فیملی سے تھا۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ سنے یا نہ سنے، اولاد کو بھی اور والدین کو بھی، کہ اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ ایک دن ترسے گا کہ اس کا والد اس کو مارے، اس کو جھاڑے، اس کو گالیاں دے۔ وہ اس کے لیے نعمت تھا۔
میں نے اس کو کہا یار اس سے کیا فرق پڑتا ہے، آپ کا باپ ہے، وہ کسی کے سامنے کہے نہ کہے کیا فرق پڑتا ہے؟ کہتا جی نہیں وہ میری عزت میں ہے۔ یار آپ کی باپ کے آگے کیا عزت ہے؟ اچھا اب والد کو بھی چاہیے کہ اولاد نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جوان اولاد یہ آپ پہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے۔ ادھر لوگ ڈھونڈتے ہیں نہیں ہوتے ہیں، یا جن کے نہیں رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں۔ تو میں نے اس کو کہا کہ مجھے یار اپنے والد کا نمبر دے دو، تو اس نے ویسے کہتا نہیں انکل چلیں کوئی نہیں میں کر لیتا۔ تو مجھے بڑا عجیب سا لگا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ معاشرے کی پرابلم ہے، یہ مسئلہ ہے معاشرے کا، کہ میں ادھر دیکھتا ہوں، یہ میں ادھر بیٹھا ہوں، مجھے یہ دو واقعے بڑے ملدبی ہوئے ہیں، کئی دفعہ میں نے دیکھا اور بھی وہ میں نے پوچھا نہیں، ان سے تو میں نے پوچھ لیا۔ تو میں بات ایک ہی کرتا ہوں اولاد کے لیے بھی اور والدین کے لیے، کہ یہ والدین کو کہتا ہوں کہ یہ آپ کو انعام ملا ہے، اولاد یہ نعمت ہے، آپ ان کو اس طرح نظر انداز نہ کریں۔ اگر وہ آپ کو اس کو بچے کو جھاڑیں وہ اچھی نہیں لگ رہی ہیں کہنا سننا، تو آپ اس کو مینج کریں، اکاموڈیٹ کریں۔ جو تنگی آپ نے دیکھی ہوئی ہے یا جو جائیداد آپ نے بنا لی ہے، تو یا تو آپ بناتے ہی نا، آپ نے کیوں بنائی ہے؟ اگر آپ بنا لی ہے تو ان کو تو نہیں احساس، ان کو کرنے دیں انجوائے۔ اگر آپ نے ابھی ان کو جھاڑے پلانی ہے جی آپ کام کر کے دکھائیں، آپ نے کام کیوں نہیں کیا ہے، تو آپ کام نہیں کرتے تو آپ نہ کرتے۔ پھر آپ نے جو 50-60 برانچیں بنا دی ہیں، یہ مجھے اس لڑکے نے بتایا جی ہماری 50-60 برانچیں ہیں نصیب بریانی کی، کہتا جی اتنی برانچیں ہیں ہماری، تو ہر برانچ اس نے کہا جی 3 سے 5 لاکھ پرافٹ ہے۔ تو بندہ پوچھے ادھر وہ بیٹھا ہے پارک میں بیٹھا ادھر سو رہا ہے، تو باپ نے جب ان کے لیے یا کر دیا سارا کچھ، تو ان کے پھر وہ کیوں کرے کام؟ پھر اب وہی جو میں بات کا کرتا ہوں کہ آپ اولاد کے لیے اتنا کچھ نہ کریں کہ ان کے لیے کرنے کو کچھ بچے ہی نہ، پھر آپ جلتے ہیں گھلتے ہیں سڑتے ہیں کہ یہ کر دیں کچھ نہیں بھی، وہ کیوں کریں بھی جب آپ نے جو اتنا کچھ کر دیا، یا آپ نہ کرتے، آپ اتنا کرتے نا اپنے لیے کر لیتے، آپ کو یہ مسئلہ نہ بنتا۔ بہرحال یہ جو اولاد ہے یہ انعام ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو انعام ہے، رحمت ہے، آپ اس کو محبت سے ہی رکھیں، جو ریکوائرمنٹ ہے ان کی عمر کی اس حساب سے ڈیل کریں۔ آپ نے جو تکلیفیں دیکھی ہیں انہوں نے نہیں دیکھی، ان کو تکالیف کا اندازہ نہیں ہے۔ آپ جب لاڈ محبت میں پال کے ایک دم ان پر کوئی objection لگاتے ہیں تو ان کو اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ بڑوں کے لیے، اور چھوٹوں کے لیے یہ ہے، اولاد کے لیے یہ ہے کہ وہ سمجھیں کہ ان کو روٹی مل رہی ہے، ان کے پاس یہ موبائل ہیں، مہنگے موبائل ہیں، کھانے کو مل رہا ہے، والد کی جھڑکیں مار کٹائی یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ آدھے وہ صحیح ہو جائیں، آدھے وہ صحیح ہو جائیں تو مکمل گھر صحیح ہو جائے گا۔ یہ جو بچے ہیں آپ ان کے لیے جب کرتے ہیں تو پھر ان کو سمجھانا بھی آپ کا فرض ہے، عمر کے مطابق سمجھائے۔ اگر میں ادھر بیٹھ کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ بچہ اچھا ہے تو ظاہر ہے نا والد بھی اچھا ہوگا، باپ اچھا ہے تو بیٹا اچھا ہے نا۔ تو جب آپ سب اچھے ہیں نا تو اس کو اچھے طریقے سے زندگی کو مینج کریں، گزاریں۔ بیٹوں کو شاید اتنی سمجھ عمر کے حساب سے نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی بولنے کا ان کو پتہ تھا، بات کرنے کا پتہ تھا، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے بات کی۔ تو ایک حد تک ہوتا ہے، کچھ ایج ہوتی ہے
کہ والدین کو بھی چاہیے کہ وہ اولاد سے بات کرنے میں احتیاط کریں. اگر آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے نا تو آپ ان کے لیے کھول کے رکھیں. آپ معاشرے کے لیے نہیں نا کھولتے ہیں تو ان کو لیے کھولیں. اگر آپ کے پاس ہے تو تجرباتی طور پہ بھی ضائع کریں پھر پیسے، اگر نہیں ہوتے تو نہ صحیح. گھر کا خیال رکھیں، ہمبل رہیں، اللہ تعالیٰ آسانیاں کرے. جی السلام علیکم.